ہم بات کر رہے تھے شیاطین کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے. تو پہلے ہم اس کے مختلف پہلو کے اوپر بات کر چکے ہیں. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر کسی کے اوپر شیاطین کا حملہ ہو جاتا ہے، جنات کا حملہ ہو جاتا ہے، سایہ ہو جاتا ہے، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا علاج کس طرح کیا جائے گا؟ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے گی؟ اس کا علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیسے بچا جائے ان چیزوں سے؟ تو آئیے ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو بندے کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ کے اوپر اپنا بھروسہ اور توکل مضبوط ہونا چاہیے، اور انسان کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے. اور دوسری بات کہ نماز کی پابندی کی جائے، اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کی جائے. جتنا رب کے قریب ہوا جائے گا یہ چیزیں آپ سے اتنا دور ہو جائیں گی. اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گی. اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کا کیا طریقہ ہے؟ کیا دم کریں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ تو کچھ قرآنی آیات ہیں کہ جنہیں ہم پڑھ کے دم کر لیں تو انشاءاللہ اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل یہ پڑھنی ہے، پھر سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102، اس کو بار بار پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164 اور آیت الکرسی. سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19 اور سورہ الاعراف کی 45 تا 46 آیت نمبر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 تا 122. اس کو بھی بار بار پڑھنا ہے. اور خاص کر یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. اور سورہ یونس آیت نمبر 81 تا 82، اس کو بھی بار بار پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، سورہ مؤمنون اس کی آخری 4 آیات، سورہ صافات ابتدائی 10 آیات، سورہ الکاف آیت نمبر 29 تا 32، سورۃ رحمان آیت نمبر 33 تا 36، سورہ حشر آخری 4 آیات، سورہ جن ابتدائی 9 آیات، اور آگے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس. تو یہ ایک مخصوص دم ہے، مخصوص قرآنی آیات ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، جنات کا، شیاطین کا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، کوئی اس قسم کی کسی کے ساتھ حرکت کر دیتا ہے، تو اس شخص کو یا تو وہ خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا اس کا جو عزیز ہے وہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کرے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اگر کسی اپنے قریبی علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر کسی نیک شخص کو جانتے ہیں تو اس کے پاس چلے جائیں، وہ یہ پڑھ کے آپ کے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ ان جنات سے، شیاطین سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اور جو سب سے پہلی بات ہے، جو اس سے بھی پہلی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ شام کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد جو اذکار ہیں، ذکر و اذکار ہیں، وہ پابندی کے ساتھ کیے جائیں. اگر ان کو پابندی کے ساتھ کیا جائے گا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اللہ کے جتنے قریب ہوا جائے گا تو یہ چیزیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گی ہی نہیں، اور ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور صبح و شام کے اذکار کیا کرنے؟ جب نماز ہی نہیں پڑھنی تو اذکار کیا کرنے؟ اگر کسی نے نماز پڑھی بھی ہے تو اذکار اس کو آتے نہیں ہے. بالکل ایک رواجی طریقہ بنا ہوا ہے ہمارا کہ بس 5 نمازوں، جیسے نماز پڑھی سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے ایسے اور منہ کے اوپر پھیر دیے.
یہ ایک رواج ہے کہ 5 نمازوں کے بعد یہ اجتماعی ایک دعا کا طریقہ ہے کہ بس جیسے سلام پھرتا ہے ہاتھ اٹھا کے منہ کے اوپر پھیر لیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھرتا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، پھر استغفر اللہ کہتے، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربی انی علی ذکرک و شکرک، یہ اذکار کرتے، تسبیحات پڑھتے، اور خاص کر جو صبح و شام کے اذکار ہیں ان میں آیت الکرسی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کوئی شیاطین انشاءاللہ وہ آپ کے اوپر حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور ایسے باقی ذکر و اذکار ہیں جن کو صبح و شام پڑھا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، پڑھے ہیں، ان کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے، ان کو پڑھا جائے ترتیب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، تو ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کوئی جن بھوت یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گی۔ ہم دین سے دور، نماز سے دور، اللہ سے دور، صبح و شام کے اذکار کرتے نہیں ہیں، اور ہر وقت نحوست کی حالت میں رہتے ہیں۔ جب ہم خود شیاطین کے قریب جائیں گے تو شیاطین تو خود بخود ہمارے اوپر حاوی ہوں گے، وہ تو خود بخود حملہ کریں گے، وہ تو خود بخود ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارے اوپر حاوی ہوں گے، ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے کہ جب ہم خود ان کے اوپر ان کے قریب جائیں گے اور ان چیزوں کو، جنات کو، شیاطین کو خود اپنے اوپر سوار کریں گے، یہ تو خود بخود ہی حملہ کریں گے ہمارے اوپر۔ اور جب ہم ان چیزوں سے جتنا دور جائیں گے، شیطان سے جتنا دور جائیں گے، رحمان کے جتنا قریب آئیں گے، اللہ کے جتنا قریب آئیں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم سے اتنا ہی زیادہ دور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔